ایک قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور وہ 5 بھی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک ہی شخص قربانی ادا کرے تو باقی 4 سے قربانی ختم نہیں ہوگی، ساقط نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ مستقل یہ 4 بھی اپنی قربانی ادا کرے تو قربانی ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ ایک شخص کے ادا کرنے سے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح قربانی بھی ایک شخص کے ادا کرنے سے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، سارے مسلک کے علماء کے نزدیک یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حلال جانوروں میں صرف 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ اور اونٹنی، نمبر 2 گائے، بیل، نمبر 3 بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ ان 3 قسم کے جانور ہی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور انہی کتابوں میں حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ اور اونٹنی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، گائے اور بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بکرے میں صرف ایک ہی شخص قربانی دے سکتا ہے۔ ذرا آپ سمجھیں، اگر بکرا ایک پورے خاندان کی طرف سے بکرے کی قربانی جائز ہوتی تو گائے اور بیل میں بھی سارے افراد کی قربانی جائز ہو سکتی۔ جب جائز اس میں بھی ہو سکتی تو پھر اس میں حصے متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کئی افراد شریک ہو سکتے تھے، حصے متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حصے متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنے ہی افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور بکرے میں حصے متعین نہیں کیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ہی شخص قربانی دے سکتا ہے، زائد لوگ نہیں۔ یہ ہر مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر مسلک کے عالم نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک قربانی ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگی، سارے گھر کے سارے افراد کی طرف سے نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تم میں سے کسی کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی ادا کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ آپ یہ مسئلہ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے۔ ہر عالم یہی لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی دے رہا ہو۔ اب اگر مان لیں ایک قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے ادا ہوتی تو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم گھر کے سارے لوگوں کے لیے ہوتے، لیکن مسئلہ کوئی یہ نہیں لکھتا۔ مسئلہ یہی لکھا رہتا ہے کہ صرف وہی شخص نہ کاٹے جو قربانی دے رہا ہو، اور جو قربانی نہ دے ان کے لیے کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ادا ہوگی، سارے لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد مبارک ہے، من کان له سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ علماء اکرام نے اس حدیث کی روشنی میں قربانی کو صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور واجب اسی وقت ادا ہوگی جب جس پر واجب ہے وہ ادا کرے، دوسرے کے ادا کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔